فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم ادا کر چکو اپنے حج کے احکام، پس ذکر کرو تم اللہ کا جس طرح تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، حجاج کی قسم اول، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں، آدمی کرے شرک اور بدعت، پھر حج کر کے آئے اور شرک سے توبہ نہ ہوئی، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحیم یسألونک عن الاہلہ، صدق اللہ العظیم۔ امر مسلق سے متعلق سوال کہ روزہ جب قرب الہی کا ذریعہ ہے تو ماہ رمضان کی تخصیص ضروری ہے یا کوئی 30 دن اور روزے رکھ لیں؟ یہ سوال تھا مشرکین کا، یہود و نصارہ کے کہنے پہ۔ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں۔ چاند تو ایک ہی ہے، آسمانی گھڑی ہے، آسمانی گھڑی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر یہ قمری حساب نہ ہوتا تو پھر رمضان کے روزے ایک ہی موسم میں آتے، مثلا جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے۔ شمسی نظام سے ہوتا تو ایک مہینہ تخصیص ہو جاتی اور اس میں سردی یا گرمی یہ بدل کے نہ آتے۔ یہ چاند ایسی آسمانی گھڑی ہے کہ تبدیل ہوگی، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، تبدیل ہوگی۔ آقضا سارے مہینے رمضان ہے۔ یہ ذرا حکمت لکھ بھی لینا اور ذہن میں بٹھانا کہ استاد کہتے ہیں یہ آسمانی گھڑی ہے اور اس کے اندر بڑی برکات ہے۔ شمسی نظام ہوتا، مثلا مثال کے طور پہ جنوری ہو تو ہمیشہ سردی، جولائی ہوتی تو ہمیشہ گرمی، جون ہوتی تو ہمیشہ گرمی۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ تو بہرحال سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے متعلق، کیونکہ میرے استاد جی پنڈی گیب والے وہ مانا کرتے تھے چاندوں کے متعلق۔ تو چاند تو ایک ہی ہے، لیکن کیفیات کو دیکھ کے اہلہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے متعلق۔ کیسے کہ چاند ظاہر ہوتا ہے باریک، پھر بڑھ جاتا ہے، پھر 14ویں کا ہوتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتا؟ ایک وقت پہ زمانے میں کیوں نہیں رہتا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اب جواب ہونے لگا علی اسلوب الحکیم، علی اسلوب الحکیم۔ یہ علم معانی کی اصطلاح ہے، اسلوب الحکیم اس کو کہ ایک آدمی سوال کرے، اگلا اس کو کہے تو اس پہ حیران ہو رہا ہے، اگلی بات ذرا سمجھ۔ کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ کہ نصیب الرحمان یار تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگلا آدمی تقریر کی بات ہی نہ کرے، کہے یہ ذہین بڑا ہے، محنت کرتا ہے، ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہے، نیک ہے، عمرہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ جو اصل سوال ہوا وہ نہیں، اور بھی بتا دی اسلوب الحکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسلوب الحکیم ہے کہ انہوں نے چاند کے متعلق پوچھا، رب نے جواب دیا، یہ ارشاد فرما دو پیغمبر، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، کھیتی باڑی، تجارت، قرض لین دین، آقضا روزہ، آقضا عید الفطر۔ اگر زمانہ متصل ہوتا، چاندوں پہ تقسیم نہ ہوتا تو پھر یہ گنجائشیں نہ ہوتی۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تم کہتے ہو چھوٹا بڑا، اور حج کا یہ ایک تخصیص آ گئی۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ
نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں کو ان کے پیٹھوں سے۔ وہ احرام باندھ لیتے تھے، پھر گھر میں آنا پڑتا تو پچھلی سائڈ سے دیواریں پھلانگ کے آتے، دروازے سے نہ آتے۔ لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو پرہیزگار ہوا۔ اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب پھر مسئلہ جہاد شروع ہونے لگا۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہ حج بھی جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں ہے۔ واقعی حج میں بنا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، طواف زیارت ہے، سعی ہے، مشکل کام ہے۔ بہرحال پیچھے بیان ہو رہا تھا، پھر اب جہاد کا ذکر آ گیا کہ ان امور مسلخہ پہ عمل ہوگا، رمضان ہے، حج ہے وغیرہ، پھر تمہارے لیے جہاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو باعمل ہے اس کے لیے جہاد آسان ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کرو، لڑائی کرو جی اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ کرو لڑائی، لیکن زیادتی نہ کرنا کہ عورتیں اور بوڑھے ان کو نہ چھیڑنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ تفسیر روح المعانی میری بڑی پسندیدہ تفسیر ہے اور علماء بہت پسند کرتے ہیں۔ ہاں ہے بہت مشکل، سمجھنا مشکل ہے، علم معانی منطق وغیرہ آتی ہو پھر وہ سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ لا یحب کا مطلب ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ لا یحب، یعنی اللہ ناراض ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کافروں کو، مشرکوں کو، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، نکالو تم ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات ہے، من اس کو تعلیلیہ بنانا ہے۔ اب مانا کرو الوانی، نکالو تم ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی تمہیں مکہ سے نکالا ہے۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جی والفتنة اشد من القتل۔ تو یہ مشرکین جو کچھ کرتے تھے یہودیوں کی ایما پہ کرتے تھے۔ ان کا اصل جو کموڈ تھا نا، اور کیا تھا یا کنٹرولر، وہ کیا تھے؟ یہود و نصارہ تھے، ان کی یہ سازشیں تھی۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہود کے اشاروں پہ ہو رہا ہے۔ عمران خان ملعون خبیث، یہ بھی یہودیوں کے اشارے پہ چل رہا تھا اور اب بھی اسی پہ ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور شرک کا فتنہ یعنی غلبہ یہ زیادہ سخت ہے لڑائی سے بھی۔ تم انہیں قتل کرتے ہو، یہ کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وہ جو شرک برپا کر رہے ہیں اور شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اشد من القتل ہے۔ باقی انہیں قتل نہ کرو مسجد الحرام میں، ہندب میں نفی، یہاں تک کہ وہ لڑائی کرے تمہارے ساتھ اس میں۔ جب وہ کرے نا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے تو ان کو قتل کر دو بطور دفاع۔ یہ تمہارا قتال بطور دفاع ہوگا۔ اگر ذرا دلچسپی رکھتے ہو تو بات سننا، یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے۔ قاتلوکم، ان کا اگر وہ لڑائی کرے فاقتلوہم، قتل کر دو۔ اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک گئے شرک اور قتال سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رک جانے سے مراد توبہ کر لی، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں، میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، انہوں نے 3
لفظ استعمال کیے اسلام، ایمان، دین، تو معلوم ہوا اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، یہ سب ہم معنی ہے، مترادف لفظ ہے، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، اسلام، ایمان، دین اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک گئے، پھر فرمایا فَلَا عُدْوَانَ، پھر کوئی زیادتی نہیں، کیا مطلب زیادتی کا بدلہ نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پہ، وَمَيْنِ مشرکین کے، کیونکہ ظلم شرک ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آج بھی انشاءاللہ 2 رکوع پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، مہینے عزت والے بدلے عزت والے مہینوں کے ہیں، وہ اگر ہتک کرتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں لڑائی کے، تو تم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ والحرمات قصاص، اور بے حرمتیوں کا بدلہ ہے، بے حرمتیوں کا بدلہ ہے۔ وہ یہ موقع نہ پائیں کہ یہ سر نیچے کر کے کھڑے رہیں گے، نہیں، وہ کریں تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ہتک بنے گی، اصل میں ابتدا ان کی طرف سے ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جس نے تم پہ زیادتی کی، پس تم زیادتی کرو اس پہ مثل اس کے کہ اس نے زیادتی کی تم پہ۔ جناس الاشتقاق ہے، اعتداء، فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کتنی آسان باتیں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو تم کہ بے شک اللہ کی نصرت متقین کے ساتھ ہے۔ تقوی ہو تو اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے مومنین کی مدد۔ اور خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں، جہاد کے ساتھ انفاق کا ذکر پہلی بار، کہ جہاد اس طرح نہیں ہوتا پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، کہ اگر تم رک گئے خرچ کرنے سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ عرب کے اندر مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں نے دیکھا ہے کہ سگریٹ کا نشان بنا کے وہاں لکھا ہوتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اچھا انہوں نے استدلال استنباط لیا ہے کہ یہ سگریٹ بھی ایک فضول خرچی ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ اسی پہ قیاس کر لو نسوار وغیرہ کا، باقی ہیروین اور چرس اور افیم وغیرہ تو بدری کے اولا اس میں آتے ہیں۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آقدہ جوا ہو گیا وغیرہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ ان اللہ واحسنوا، اور تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی، اللہ راضی ہوتے ہیں احسان کرنے والوں پہ، نیکی کرنے والوں پہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ذرا ربط سن لو، حج اور عمرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں اوطان سے، وطنوں سے جدائی، احوال بھائیوں سے جدائی، سفر کی مشقتیں انسان اٹھاتا ہے، تو اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ آ گیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قال الفقیر، جہاں میں کہوں تو وہاں میری بات ہوتی ہے، تو قال الفقیر کہ حج اور عمرے کا جہاد کے ساتھ اس طرح بھی ساتھ تعلق ہے کہ تمہاری کثرت کو دیکھ کے کفار اور مشرکین ویسے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا ان کا اجتماع، اتنا ان کا اکٹھ اور اتنا ان کا ازدحام، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے جہاد کے ساتھ حج اور عمرے کا ذکر بھی آیا۔ مکمل کرو تم حج کو اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی حج اور عمرہ زیادہ کرتا ہے، ایک تو رب کائنات اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا اس کا رزق مبارک بنا دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں بند کیا گیا، باب الاحصار قدوری کر سب میں آتا ہے، باب الاحصار، کوئی بیماری یا دشمن کے خوف کی وجہ سے احصار ہو جائے
کہ آگے تم نہیں جا سکتے. بس جو میسر ہو قربانی سے، یعنی علیکم ما تیسرا، جو آسان ہو قربانی سے حرم کی طرف بھیجو. وقت مقرر کر دو کہ فلاں وقت میں ذبح ہو جائے، پھر تم اس کے بعد احرام کھول دو. آج تو ٹیلی فون کا دور ہے، حیدری واش روم میں بھی موبائل لے کے جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے پھر بھی اس کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس بھی ہے. وہ دور تھا کہ ٹائم مقرر کرو، اگلا بھی اس ٹائم پہ کر دے. اس کے بعد جی غیر مقلدین حضرات کے نزدیک کوئی پابندی ضروری نہیں. آناف کے نزدیک الحمدللہ پابندی ضرور ہے. جو حدیث میں آ کہ میرے آقا سے کسی نے پوچھا تقدیم تاریخ تاخیر کا، اور آپ نے فرمایا ارم فلا حرج، ارم فلا حرج، کرو کرو. وہ حرج سے مراد ہے گناہ کوئی نہیں، کام اپنے ٹائم پہ کرنا ہے. ان ساتھیوں کو کہا چونکہ تمہیں علم نہیں تھا ہو گیا، لیکن یہ کام اپنے ٹائم پہ کرنے ہیں. اور نہ مڑواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ذبح ہونے کی جگہ. جی بس جو تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، جوئیں وغیرہ ہے، اس نے سر مڑوا دیا عبداللہ، ففدیۃ من صیام، اس پہ فدیہ لازم ہے، 3 روزے رکھنے ہیں، یا صدقہ دینا ہے 6 مسکینوں کو، ہر مسکین کو نصف سا، یا قربانی کو بکری وغیرہ ذبح کرنی ہے. اور جب تم بے خوف ہو جاؤ احصار سے کہ اب رکاوٹیں نہیں رہیں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ طرف حج کے. آپ نے پڑھا ہے، فقہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، حج کی 3 قسمیں: حج افراد صرف حج، حج تمتع احرام باندھا عمرہ کر لیا، بعد میں پھر حج احرام کھول دیا. حج کران کہ جا کے احرام باندھا، ادھر سے باندھا یا ادھر باندھا پھر کھولا نہیں ہے، پھر حج کر کے کھولنا، یہ سب سے افضل حج ہے اگر نصیب ہو جائے تو. جی تو یہاں سے مراد عام ہے، چاہے اس سے حج کران ہو یا تمتع ہو. یہ تمتع لغوی ہے، بات سمجھو. یہ تمتع کیا ہے؟ یہ وہ جو ہے نا اصطلاحی نہیں ہے، تمتع اصطلاحی کران ہے. اور تمتع لغوی میں تمتع بھی آ جاتا ہے کہ احرام باندھ کے کھول دیا، حج کے لیے پھر باندھا، جس طرح کہ ہم نے بھی کیا اور اکثر لوگ کرتے ہیں. اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جو حج کران کرتے ہیں، اس میں ذرا تکلیف زیادہ ہے، لیکن احرام کھولنا نہیں، اتنے دن احرام باندھ کے رکھنا ہے. بس جو میسر آئے قربانی سے، بس جو قربانی نہ پائے تو 3 دن روزے رکھنے حج کے دنوں میں. جی کوشش یہ کرے کہ 7، 8 اور 9 کا رکھے. اور 7 جب تم لوٹ کے آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے مکمل. عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن مکمل ہو گئے. یہاں میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اپنی طبیعت خوش ہوتی ہے. میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نبر اللہ برکتہ، نبر اللہ برکتہ، نبر اللہ برکتہ، انہوں نے مجھے فرمایا دورہ حدیث میں کہ میں صرف ایک کتاب پڑھاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک، کیونکہ میرے ذہن میں تھا اتنے بڑے استاد بڑھاپے کے عالم میں ہیں، چلو ایک ہی پڑھا دیں تو ٹھیک ہے. میں نے بخاری شریف شروع کر دی. استاد نے فرمایا میں صرف ایک پڑھاؤں. چند دن گزرے تو میں گیا تو استادوں کی عادت، ہاں کدھر ہے؟ میں کہ استاد جی گھر لے کے وہ اگر ترمذی نال شروع کرنا مانا آج کے فرمان لگے تو میرے دوست تو بیٹا چل شروع کرو. ترمذی شروع ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر میں استاد نے مزاج دیکھ لیا، استاد نے گل کوئی نہیں کر. میں کہ استاد جی وہ ابو داؤد بڑی مشکل کتاب ہے، میری رہ جاتی. آج کے فرمان لگے چل شروع کر. میں استاد کو کتاب پڑھی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تھوڑی تھوڑی ہونی ہیں. یہ 6 تے معطئین 8 تے تحاوی 9 تے مسند امام اعظم 10. جدو میرا دورہ مکمل ہے میں کہ استاد جی تسا فرمایا سی میں ایک کتاب پڑھے سی تے میں تو تلک عشرۃ کاملہ 10 پڑھ لی ہوں. بڑے خوش ہوئے، ہنسے، کہہ رہے یار تو پھر میں چھوڑے نہیں نا.
تے پڑھی گئے استاد نے صرف کیسی بخاری شریف پڑھاؤں گا اور میرے کو نہیں پڑھائی جائے. الحمدللہ اس فاضل دیوبند کو 10 کتابیں سال وچ پڑھی ہے سر. دل کا عشرۃ کاملہ. مجھے یہ عزت نصیب ہے کہ کوئی حدیث میری بخاری شریف کی رہی نہیں، کیونکہ میں اکیلا تھا. پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اگر چھٹی آ گئی بہت کم ہوتی تھی تو چھٹی آ گئی، اکیلا کوئی حدیث میری بخاری شریف کی اس وقت نہیں رہی. پچھلے سال 3 سالوں میں پھر حدیثیں دہرائی ہیں تو الحمدللہ نہیں رہی. دعا کرو اللہ پاک آپ کو بھی حدیث کی سمجھ اور برکات نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے مکمل. ذالکہ کا مشار الیہ حضرت الوانی کیا ہے؟ یہ حج اور عمرہ کو ایک سفر میں اکٹھا کرنا، حج قران ہو یا حج تمتع ہو، اس کے لیے ہے جس کے آل مسجد الحرام میں حاضر ہونے والے نہیں، یعنی اہل مواقیت. اہل مواقیت یہ وہ مراد ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں، اور جو مواقیت کے میقات کے اندر آتے ہیں وہ نہیں. ہو یلملم اور کرن اور یہ سارے جو میقات ہیں، یعنی یہ مسافروں کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں فرمایا مولانا شفیق؟ اس لیے فرمایا کہ حج میں گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے. حج کرو واتقوا اللہ، اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے. حاجی میری ایک چھوٹی بہن ہے، اللہ اسے خوش رکھے، میں حج کر کے آیا تو اس نے شروع کر دیا حاجی صاحب حاجی صاحب. میں کیا اجرا مولوی صاحب کہہ دیے بھائی وہ کافی ہے، مہربانی کر لفظ چھوڑ دے. پھر اس نے چھوڑ دیا. تو آج تو یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے ہی لوگ کہیں جی حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب. مولانا اشرف علی تھانوی اساں بھیج دو، چھوڑ کے آؤ لوگوں صاحب چھوڑ جاؤ شاہ لے جاؤ. واتقوا اللہ. جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کسی اپنے مرید کے پاس گئے تو وہ آگے بیٹے کو کہتا ہے اس مشک میں پانی لے آؤ جب میں دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو لے کے آیا تھا. حضرت روحانی لوگ تھے، فرمایا جملہ ایک بولا دونوں حجوں کا ثواب جو کیے ضائع کر دی. ریاکاری دکھلاوا انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے. اس دن کو بڑی زبردست تقریر کر رہا تھا، اور شہید اور قاری اور تیسرا کیا تھا جی سخی خرچ کرنے والا. قیامت کے دن جو ریاکار ہوں گے اللہ سب کو جہنم میں بھیجے گا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، معروفات ہے. اور حج کے مہینے کون سے؟ ذرا پوری توجہ کرو. کون کون سے حج کے مہینے؟ ربیع الثانی، بولو جمادی الاول، جاگ کے بیٹھو، شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحج کے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ذی الحج پورا ہے، 3 مہینے. حج کے مہینے معلوم ہیں. میں یہاں خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں، اتنے معلوم اور مشہور ہے کہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ حج والا مہینہ آ گیا. تو اس لیے مشہور ہے کہ خیال کرو حج فرض ہوتا گیا تو فوراً حج کرنا. حاجی جب جا رہے ہوتے ہیں اولئک وفد اللہ، فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کی جماعت جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے حج مبرور کا ثواب جنت ہے. حج مبرور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. حجۃ مبرورۃ خیر من الدنیا وما فیہا. جی حجۃ مبرورۃ لیس لہا الجزاء الا الجنہ. جی اور جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے کیوم ولدتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے جنا. حج کے مہینے معلوم ہیں. جو آدمی حج کرے اور فرض نہ ہونا، مثلا احمد حج پہ جائے، سارے جاؤ اللہ کرے، تو اس میں نیت کر لو کہ جو حج اسلام ہے ہو سکتا ہے پھر نصیب نو میں یہی کر رہا ہوں. یہ مطلق حج
اگر ویسے کیا تو پھر جب حج فرض ہوگا دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک آدمی کسی کو کہتا ہے جا حج کر کے آ، یا وہ خود چلا جاتا ہے، فرض کوئی نہیں ہے، تو وہاں مطلق حج کی نیت کر لو، یا یہ کہو کہ بس میرا وہ حج اسلام ہے جی جو بعد میں بھی فرض ہو گیا تو میرا یہ ہے. اس میں فائدہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے پھر نصیب نہ ہو تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا. اور اگر اس وقت کرے کہ میں نفلی کر رہا ہوں یہ نیت، پھر دوبارہ حج کرنا پڑے. اور اگر کوئی حج کرائے انسان کو اور اس پہ اپنا حج فرض ہو تو وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنا کرنا پڑے گا دوبارہ. لیکن کسی کو حج کراؤ، جو کرے یا عمرہ کرے اسے بھی ثواب، کرانے والے کو بھی ثواب، جس کی ایصال ثواب کے لیے کرایا اسے بھی ثواب ہوگا. بات جو فرض کرے ان مہینوں میں حج کو، یہ احرام باندھے، فلا رفث، پھر وہ جماع نہیں ہے، جماع کی باتیں نہیں ہے، فوش کلام نہیں ہے، یہ مطلب ہے فلا رفث. اس دن میں پنڈی گیا، ایک ساڑھے دوست میں نام نہیں لینے، اللہ پاک معاف کرے، ادھے گھنٹے دے اندر انہوں کوئی 100 گاڑ کٹی. میں کہ اس بندے میں کیا کی کو مسئلہ پوچھنا ہے وراثت کا. ہوئے 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 جناب، اللہ پاک ویسے بھی ہدایت دے کہ گالیاں نہیں نکالنی. اور پھر حج کے موقع پہ فلا رفث، صحبت نہیں، اور اس کا ذکر بھی عورتوں کے ہاں نہیں کرنا. ہاں بڑے ہو اور رہ گئے 2-3 دن اے ذرا رام خلصان جی اگلی گل سمجھ لو، یہ گل بھی نہیں کرنی. دفعہ ہو مر جس کام واسطے آیا وہ کر، اور جی انشاءاللہ اور گالے کام یا اور کیا ہے. لا رفث ولا فسوق، یہ نہ عورتوں سے میل جول ہے، نہ والفسوق اور نہ گناہ، ولا جدال فی الخلق، اور نہ جھگڑا ہے حج کے دنوں میں رفقا کے ساتھ، خادموں کے ساتھ. کئی حج پہ جاتے ہیں تو خامد بیوی مزدلفہ میں رات کو لڑ رہے ہوتے، عرفات میں لڑ رہے ہوتے، ایک دوسرے گاڑی، اور پھر آ کے حج صاحب حاجن آ گئی، حاجن آ گئی. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو کچھ تم کرو بھلائی سے اللہ اسے جانتا ہے. یعلم اللہ مضارع میں استمرار ہوتا ہے. یمنیوں کی عادت تھی، حج پہ جاتے تھے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جاتے تھے. جس طرح ایک دفعہ بریلویوں کو خیال آیا کہ ہم بھی تبلیغی جماعت نکالتے ہیں، گئے نہروں کے کنارے پہ تصویریں بنائی، واپس آ گئے. یا کسی روٹی نہیں کچھ، ہماری جماعت تو لوٹے بھی ساتھ ہے، روٹی کا نظام بھی ہے، سلنڈر بھی ہے. تو وہ جو یمنی تھے نا ابراہیم، وہ جاتے تھے حج پہ توشہ نہیں لے کے جاتے تھے، ادھر مانگ کے کھاتے تھے. اور جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے نحن المتوکلون، نحن المتوکل. فرما وتزودوا، زاد راہ لے کے چلا کرو. بہتر زاد راہ یہ ہے کہ التقوی، آدمی سوال سے بچ جائے، اتنا ہو کہ سوال سے بچ جائے. جمعرات کے دن دوسرے کمرے میں چلے جانا، چٹنی بنی جی تھوڑی جی دے دو. بدھ کے دن چلے جانا، کوئی خربوزہ خراب ہوئے، بس ہوئے، کوئی نہیں پیا. صبح دی روٹی کو نہیں پی، سالن کو نہیں پیا. آج بازاروں بوتل آئی ہوتی میں نے دے دی، یہ اچھی عادت نہیں ویسے میں بیان کر رہا. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کے چلا کرو، بہتر زاد راہ تقوی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم پہ کوئی گناہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب سے. آج پہ گئے ساتھ مسواک لے گئے، ادھر کوئی تجارت کر لی. جب تم لوٹو عرفات سے بس ذکر کرو تم اللہ کا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور دعائیں مانگنا مشعر حرام کے پاس، جبل قزح اس کا نام ہے. اور حاجی اس دن رات ادھر گزارتے ہیں، صبح نماز پڑھ کے وہاں سے چلتے ہیں. عجیب منظر ہوتا ہے. وَاذْكُرُوهُ، تم اسے یاد کرو. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، زندہ ہے تو اللہ اس کی زندگی دراز کرے، بیمار تھا فوت ہو گیا تو اللہ غریب رحمت کرے. اس کا اویس نام تھا، گجرا والے کا. جب ہم شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ بڑا شیطان کے ذرا. میں نے کہا میرا خیال ہے وہ ہے.
تو کہتے ہیں کہ اس وقت بڑا شیطان میں ہوں، مجھے کنکریاں مار لو. میں کہ یار آج تو مذاق نہ کر، پھر گل کریں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. پھر مجھے ملا تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب اتنے دور آئے، ادھر گجرا والے مجھے کنکریاں مار دینی تھی. وَاذْكُرُوهُ. یاد کرو تم اس کو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور بے شک تھے تم اس قربانی، اس ہدایت سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. پھر لوٹو تم جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. قریشیوں تم کہتے ہو عرفات سے مزدلفہ میں جا کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. اور اللہ سے تم معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالی بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ. جب تم ادا کر چکو اپنے حج کے احکام. اصول الشاشی میں ہے قضا بمعنی ادا کے، ادا بمعنی قضا کے استعمال ہوتا رہتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ. بس تم ذکر کرو اللہ کا جس طرح تم ذکر کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کا. ان کی عادت تھی حج کے بعد کہنا ساڑا پیو ساڑا دادا پر دادا نانا پر نانا. او جناب کیا ہی انہوں دی بات ہے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، یعنی چھوڑو آبا و اجداد کے ذکر کو. ایک مولوی صاحب تقریر کی، خوشامد کے طور پہ کوئی باتیں کرتے رہے. ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب اتنی دیر اللہ کی توحید بیان کر دیتے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. گجرات ہو تو بار بار شاہ صاحب کا نام، پنڈی ہو تو بار بار اشرف علی صاحب کا نام، جی کہیں اور ہو لاہور تو بار بار فلاں کا نام، سرگودے بار بار بندیالوی صاحب کا نام، مولانا طیب طاہری کا نام. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ یہ اتنی دیر اللہ کی توحید بیان کر لو. کیا بیان کر لو؟ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب سے فوت ہو گئے، رحمہ اللہ، سادے تھے. ایک دن تقریر کر رہے تھے بڑی جوش میں، تو کہنے لگے ہائے اتنے کا شعر بڑا مزہ کرے رہے یار آنا نہیں آنا ذکر کرنے کے شعر بڑا مزہ کرتا تھا یار. انہوں نے جوانہ بڑا نال لایا. ایک دن میں بازار گیا تو نکم میں جو جرسی کھڑے تو کہنا ہائے کل مولی جان ہوں صاحب تقریر کی تھی، عنوان کی سی بخش دے تے گناہگارا نہ بخشے تے نیکوکارا. انہیں دن بازار میں روڑا پایا بخش دے گناہگارا نہ بخشے نیکوکارا. یہ اپنے بارے کہہ رہے ساری انشاءاللہ بخشش ہو جاسے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ. جب تم ادا کر چکو اپنے حج کے احکام، پس ذکر کرو تم اللہ کا جس طرح تم ذکر کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ. حجاج کی قسم اول. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں. آدمی کرے شرک اور بدعت، پھر حج کر کے آئے اور شرک سے توبہ نہ ہو، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں. حج کرنے سے مواحد نہیں بنے گا، پہلے شرک چھوڑے گا پھر وہ حج قبول ہوگا. ورنہ مشرک ابو جال نے اتنے حج کیے تھے کہ اتنے طارق جمیل صاحب نے نہیں کیے ہوں. صحیح بات. اتنے ہمارے بزرگ حافظ محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی غالباً 26 حج کیے تھے. ابو جال نے بہت حج کیے تھے. کام آئیں گے نہیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا. مشرک کا ایمان کوئی نہیں ہوتا. اس لیے برادری میں کوئی جا رہا ہو تو غلابہ ایسے کرے کہ خالہ جا رہی، انٹی جا رہی، پھوپھی جا رہی، گھنٹی جا رہی. پہلے خیال کرو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو جا کے سمجھاؤ ماسی پھوپھی اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، مشرک نہیں کٹھی بشک. اس سے بھی گل کر دو کہ نہیں کھانی نہیں کھانی نہیں کھانی، نہ پتہ ہوئے تو کھا لے کرو. ہاں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ. جب ادا کرو تم اپنے حج کے احکام، ذکر کرو اللہ کا. فَمِنَ النَّاسِ. بعض لوگوں میں سے وہ من تبعیضیہ جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دوسرا حاجی کی قسم یہ کامیاب ہے. بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں اچھی حالت، خیریت رہے، امن رہے، ایمان رہے، اور آخرت میں ثواب دینا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خسنہ سے مراد نیک بیوی ہے، اے اللہ دنیا میں بھی نیک بیوی دے، آخرت میں بھی نیک بیوی دے۔ اسامہ کی یہ دنیا والی جو بیوی ہے جو جنت میں حوریں ملیں گی، یہ ان کی ہیڈ ہوگی، نوریوں کی سردار ہوگی، یہ دنیا والی یہ ہیڈ ہوگی۔ اس لیے یا اللہ دنیا میں بھی نیک بیوی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ دعا جامع دعا ہے، اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں رہتی جو نہ آئے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو عمل کیے بدلہ ملے گا، اللہ پاک جلدی حساب لینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنے لوگوں کا اللہ کیسے حساب لے لیں گے اتنے ٹائم میں؟ انہوں نے کہا تھا جس طرح کہ پوری دنیا میں اللہ رزق دیتے ہیں ایک ٹائم پہ سارے کھا پی رہے ہیں، اسی طرح سب کا حساب بھی لے لیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جب آدمی فوت ہوتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت نے عقل سے جواب دیا تھا دیا بجھ جائے تو وہ روشنی کہاں گئی، کہاں چلی گئی؟ تو اس لیے فرما واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلدی حساب دینے والے۔ کیونکہ مشکل سبق ہے بھائی، صبح انشاءاللہ وذکر اللہ سے چلیں گے۔ اگر میں نے 2 رکوع کہے تو ساتھ میں نے کہا تھا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنے میں انسان کو نکار نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ مولانا عمران صاحب کے بھائی وغیرہ کی مغفرت فرما دو، لواحقین کو پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دو۔ اللہ ہمارے بھائی قاری سیف اللہ صاحب کی مغفرت فرما دو۔ اللہ وہ ہمارے نزدیک سیرت صورت میں اعلیٰ انسان تھے، نفیس آدمی تھے۔ اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے گھروں میں، برادری میں، دوستوں میں، شاگردوں میں، استادوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو چھوٹے بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔